آگے والا صفحہ جو ہے ضعف الفراغ ہے، خالی جگہ میں آپ رکھے فی محل جو نیچے ہے الضمیر، اس میں ضمیر رکھے، یعنی اس میں ایک ضمیر ڈالے، چاہے وہ ہو اگر وہ مذکر ہے تو ہو ڈالیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو ہا ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ هذه البنت طالبۃ، یہ بچی جو ہے نا یہ طالبہ علم ہے۔ تو دیکھو بنت مؤنث ہے، بچی مؤنث ہے، تو اسمہا اس کا نام جو ہے زینب، زینب ہے، زینبو ایک پیش پڑھیں گے۔ محمد طبیب، وہ ڈاکٹر ہے۔ وابنہ اس کا بیٹا، ہو مذکر ہے، مہندس۔ هذا الرجل تاجر کبیر، یہ آدمی تو بڑا بزنس مین ہے، تو آپ کہیں گے اسمہ عبداللہ، تاجر جو ہے وہ تو ظاہر هذا الرجل جو ہے وہ تو مذکر ہے۔ آمنۃ فی الغرفۃ، آمنہ جو ہے وہ کمرے میں ہے، وامھا فی المطبخ، اور اس کی ماں جو ہے، آمنہ مؤنث ہے تو وامھا فی المطبخ۔ عائشۃ طبیبۃ، عائشہ لیڈی ڈاکٹر ہے، واختھا ممرضۃ، اس کی جو بہن ہے وہ ممرضہ ہے، ممرضہ کہتے ہیں نرس کو۔ خرج محمد من الفصل، محمد کلاس سے نکل گیا۔ وخرج معہ زمیلہ، ہو کہیں گے کہ محمد غائب ہے نا، محمد نکل گیا، یہاں پہ تو محمد نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے خرج معہ، اس کے ساتھ زمیلہ اس کا دوست ہے۔ ہاتھ خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی، آپ کہیں گے نیچے یہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے نا کتاب والا کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، آپ اسی طرح 5 مثالیں اور بنائیں۔ میں آپ کو ایک دو مثال بنا کے دیتا ہوں، باقی آپ اس پر غور کریں۔ عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ جواب یہ ہے نعم جی، عندی قلم، میرے پاس قلم ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، عندک سیارۃ، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم جی، عندی میرے پاس سیارۃ گاڑی ہے۔ آپ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عندک، کیا آپ کے پاس جو ہمارے پاس، یار وہ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا، کاپی کو کراسہ کہتے ہیں، سوری مجھے اب یاد آیا۔ عندک قراصۃ، کیا آپ کے پاس کاپی ہے؟ تو جواب ہے نعم جی، عندی قراصۃ۔ آپ یہ کہیں گے کہ کیا آپ کے پاس کرسی ہے؟ عندک کرسی، تو آپ کہیں گے نعم جی، عندی کرسی، میرے پاس کرسی ہے۔ آپ کے پاس ٹیبل ہے، تو ٹیبل کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا مکتب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کو جوال کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی صفحہ ہے، صفحے کو ورق کہتے ہیں۔ جو بھی ہو آپ یہاں پہ ذکر کریں۔ ہاتھ خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی، یہ نیچے جو مثال ہے اس کی طرح بھی آپ 5 سوالات جوابات کریں۔ عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ جواب یہ ہے لا نہیں، ما عندی قلم، میرے پاس تو قلم نہیں ہے۔ یہ پہلا سوال مثبت انداز میں تھا کہ ہاں میرے پاس قلم ہے، اب یہ نفی ہے، منفی انداز میں ہے کہ نہیں، نیگیٹو ہے کہ میرے پاس قلم نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ کیا عندک کراسۃ، کیا آپ کے پاس کاپی ہے؟ دفتر بھی کہتے ہیں کاپی رجسٹر کو، کراسہ بھی کہتے ہیں۔ عندک دفتر، کیا آپ کے پاس کاپی ہے، رجسٹر ہے، یا کراسۃ؟ تو وہ کہیں گا لا نہیں، ما عندی کراسۃ وما عندی دفتر، میرے پاس کوئی کاپی رجسٹر نہیں ہے۔ عندک سیارۃ، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ لا، ما عندی سیارۃ، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ نیچے ہے تأمل مائلی، آپ نیچے میں غور فکر کریں۔ بیت، خالی گھر، بس بات ہی ختم۔ لیکن بیتی میرا گھر، بیتو کا آپ کا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتوہا اس فیمیل کا گھر، اس لڑکی کا گھر۔ صفحہ نمبر 58، صفحہ بھی ابھی بتا دوں گا کیونکہ شاید کوئی نیا آ جائے۔ اضف الاسماء الآتیہ تھا، نیچے اسماء جو ہے اسم کی جمع ہے، نیچے جو اسم آ رہے ہیں ناؤن ہے، وہ متکلم، مخاطب، غائب۔ متکلم میں، مخاطب آپ، غائب وہ، والغائبۃ، یا اسی طرح اگر وہ غائب لڑکی ہے تو اس کی طرف آپ منصوب کریں، کما ہوا موضح فی المثال، جیسے پہلی مثال میں آپ کو سارا واضح ہے۔ اب قلم سے انہوں نے بنایا ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمک، یہ آپ کا قلم ہے، ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے لیکن وہ لڑکا ہے، ھذا قلمھا، اس لڑکی کا قلم ہے۔ یہ کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے،
ہادہ کتابک یہ آپ کی کتاب ہے، ہادہ کتابہ یہ اس لڑکے کا اس لڑکی کی کتاب ہے، ہادہ کتابہا یہ اس لڑکی کی کتاب ہے، سریرن چرپائی کو کہتے ہیں بیڈ کو، ہادہ سریری یہ میرا چرپائی میری چرپائی ہے، ہادہ قلمک یہ آپ کی چرپائی ہے، ہادہ قلم سوری قلم نہیں سریر کہیں گے یار، ہادہ سریری یہ میری چرپائی ہے، ہادہ سریرک یہ آپ کی چرپائی ہے، ہادہ سریرہ یہ اس کی چرپائی ہے، ہادہ سریرہا یہ اس لڑکی کی چرپائی ہے۔ آپ یہ سب اسی طرح حل کریں۔ صرف میں اس کو ترجمہ آپ کو کر دوں گا۔ اسم نام کو کہتے ہیں، مندیل رومال کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اقرا آپ نیچے یہ پڑھے، لی میرا، میرے لیے ہوتا ہے نا اصل میں، کیونکہ لام کا مطلب کے لیے ہوتا ہے، شروع میں لام آ جائے تو اس کا نام کے لیے، یعنی لی میرے لیے مطلب میرا، لکا آپ کا، لہو اس کا، لہا اس عورت کا، لی اختن واحدتن میری ایک بہن ہے، الک اخن کیا آپ کا ایک بھائی ہے، لا ما لی اخن نہیں میرا بھائی نہیں ہے، اختی میری بہن جو ہے، لہا طفل صغیر اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، طفل بچے کو کہتے ہیں، طفل مکتب آپ لوگوں نے اردو میں سنا ہوگا، مکتب وہ ادبی اردو میں، تو طفل صغیر چھوٹا بچہ ہے اس کا، زمیلی میرا دوست، لہو اس کا، میرا دوست اس کا، اخن و اختن اس کا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے۔ تو آگے ہے نقول ہم یہ کہتے ہیں، عندی کتاب میرے پاس کتاب ہے، ونقول ہم یہ کہتے ہیں، لی اخن میرا بھائی ہے، لا نقول ہم یہ نہیں کہیں گے، عندی اخن کہ میرے پاس بھائی ہے۔ ظاہر بات یہ سمجھ سے کامن سینس سے جب بندہ سوچے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بھائی ہے، وہ یہ کہیں گا میرا بھائی ہے، تو لی اخن کہیں گے۔ مع کا استعمال آپ کو کراتے ہیں، مع مطلب ساتھ اور پاس، خرج حامد مع خالد، حامد جو ہے وہ خالد کے ساتھ نکل گیا، ذهب الطبیب مع المہندس ڈاکٹر گیا یہ مع المہندس انجینئر کے ساتھ، جلس المدرس استاد جو ہے وہ بیٹھ گیا، مع المدیر پرنسپل کے ساتھ، خرج ذهب جلس یہ سارے وربز ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ من کون، مع کا آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ کون ہے، اے علی یا علی، معی میرے ساتھ، زمیلی میرا دوست ہے، آمنتن آمنہ جو ہے، معہا زوجہا اس کے، معہا اس کے ساتھ، زوجہا اس کا خاوند ہے۔ خرج ابی من البیت میرے والد صاحب جو ہے وہ گھر سے نکل گیا، من خرج معہو کون نکلا اس کے ساتھ، خرج معہو عمی اس کے ساتھ نکلا، عمی عم چچا کو کہتے ہیں، میرا چچا، میرا چچا بھی ساتھ اس کے ساتھ نکل گیا۔ بیتن بیتن سے بنایا، بیتو کا آپ کا گھر، بیتو اس لڑکے کا گھر، بیتوہا اس لڑکی کا گھر، بیتی میرا گھر۔ اب ابو کا آپ کے والد صاحب، ابوہ اس لڑکے کا والد صاحب، ابوہا اس لڑکی کا والد صاحب، ابی میرے والد صاحب۔ اخن بھائی، اخو کا آپ کا بھائی، اخوہ اس لڑکے کا بھائی، اخوہا اس لڑکی کا بھائی، اخی میرا بھائی۔ ابی و امی فی البیت میرے والد صاحب میری والدہ فی البیت گھر میں ہیں۔ این ابوک یا حامد آپ کے والد صاحب کہاں ہے حامد، ذهب الی السوق وہ گیا بازار کی طرف، الی یہ بھی پڑھا تھا حرف جر ہے، مطلب ہوتا ہے اس کا ٹو، انگلش میں ٹو کہتے ہیں، اور تک اردو میں کہتے ہیں بازار تک، بازار کی طرف۔ اخو کا طبیب کیا آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے، لا نہیں، ہوا مدرسن وہ تو استاد ہے۔ زینب فی الریاض زینب ریاض میں ہے، ملا کا نام ہے، اخوہا فی الطائف اس کا بھائی طائف میں ہے، و ابوہا فی المدینۃ المنورہ اس کے والد صاحب مدینہ منورہ میں۔ زینب مونس ہے نا، تو اب دیکھو اخوہا حال آیا ہے، ابوہا میں حال آیا ہے، ھذا الطالب یہ طالب علم، ابوہ اس کا بھائی اس کے والد صاحب، و وزیر وہ وزیر ہے، و اخوہ اس کے بھائی جو ہے تاجر کبیر بڑا بزنس مین ہے۔ ذهب اخی الی المدرسۃ میرا بھائی یہ ورب ہے، ذهب میرا بھائی جو ہے وہ چلا گیا مدرسے کی طرف، اسکول کی طرف، وذهب ابی
اور میرے والد صاحب الی الجامعہ یونیورسٹی گیا، محمد خالد حامد عباس محمود حمزۃ طلحۃ اسامۃ معاویۃ اکرمۃ۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکوں کے نام اس پہ دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گے، لیکن ان لڑکوں کے نام جس کے آخر میں گول تا ہو اب وہ مذکر رہیں گے کیونکہ یہ لڑکوں کے نام ہے۔ اگرچہ تا آنے کی وجہ سے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بھی اسم ہو مؤنث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس اسم کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث بن جاتا ہے، لیکن اگر یہ کسی کا اسپیسیفک نام ہو اس کے آخر میں آ جائے تو وہاں پہ ہم تا کو نہیں دیکھتے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ جس کا نام ہے اس کو دیکھیں گے۔ حمزہ کسی کا نام ہے، اگر یہ لڑکے کا نام ہے تو ہم اس کو مذکر کہیں گے، اگر کسی لینگویج میں کسی زبان میں یہ حمزہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو مؤنث کہیں گے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ کسی کا اسپیسیفک نام ہو، عربی میں اس کو علم کہتے ہیں، جس کا نام ہو، مثلا ذاکر میرا نام ہے، آپ کا نام حمزہ ہے اور آخر میں تا آ جائے تو اس صورت میں اس پہ ہم دو زبر دو زیر پیش نہیں پڑھیں گے۔ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ کسی کا نام ہو لیکن آخر میں تا نہ ہو، جس طرح پہلی پٹی ہے محمد خالد حامد عباس محمود، آخر میں تا نہیں ہے تو دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گے۔ لیکن اگر کسی کا اسپیسیفک نام ہے، جس طرح حمزہ کسی کا نام ہے، حمزہ بھائی آ جاؤ ادھر، طلحہ بھائی آ جاؤ، اور آخر میں گول تا آئے تو اس پہ ہم دو زبر دو زیر دو پیش نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس پہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش پڑھیں گے۔ تو حمزہ تو ایک ہے، طلحہ تو ایک ہے، اسامہ تو ایک ہے، معاویہ تو ایک ہے، اکرمہ تو ایک ہے۔ وجہ بعد میں ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ گرامر میں آئے گا۔ ابھی آپ فی الحال چونکہ بگنرز ہے تھوڑے تو یہ بات آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن آپ صرف یہ یاد کریں کہ کسی کا اسپیسیفک نام ہو اور تا آ جائے آخر میں گول تا تو ہم اس پہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش پڑھیں گے۔ اقرأ الاسماء الآتیہ، نیچے دیے گئے ناؤن جو ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ وضبط اور اس پہ آخر میں آخر جو ہے اس پہ آپ زبر زیر پیش ڈالیں۔ خالدن دو پیش، حمزہ تو ایک پیش، وجہ بیان ہوئی۔ عمارن دو پیش، انسن دو پیش، معاویہ تو ایک پیش، حامدن دو پیش، اسامہ تو ایک پیش، اکرمہ تو ایک پیش، عباسن دو پیش، محمدن دو پیش، طلحہ تو ایک پیش۔ الکلمات الجدیدہ نئے کلمات، الزمیل دوست، الزوج یہ زوج خاوند کو کہتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، زوجتن بھی ہوتا ہے، زوج بھی خاوند کے لیے استعمال، بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واحد ایک، فتن دوست، فتن دوست کو نہیں کہتے، فتن ینگ کو کہتے ہیں جو جوان ہو۔ مع ساتھ یا پاس، الطفل بچہ، الکویت یہ کسی کویت جگہ کا نام ہے، اللغہ لینگویج کو کہتے ہیں زبان کو۔